من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في مقام آخر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث كفى بالموت واعظا. قال رجل من الأنصار يا رسول الله من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ من اکیس الناس، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ سمجھدار کون؟ من اکیس الناس، سب سے زیادہ سمجھدار کون؟ ہم سے کوئی سوال کر لے کہ جناب آپ بتائیں سب سے زیادہ سمجھدار ہمارے معاشرے میں کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں جی جو مال کمانا زیادہ جانتا ہو، جائیداد بنانا زیادہ جانتا ہو اور اسی طرح بہت زیادہ باتیں کرنے کا ماہر ہو اور فصیح اللسان اور فصیح زبان ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ بہت اعلیٰ قسم کی ڈگریاں، ہارورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہے، لمز یونیورسٹی کی ڈگری ہے، ڈیکن کی جن کے پاس ڈگری ہے، تو یہ بندہ بڑا ہی جہان دیدہ ہے اور بڑا سمجھدار ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سمجھدار کون ہے؟ کیوں ساری دنیا کی انسانوں کی عقل مل کر جہاں ساری دنیا کی انسانوں کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی پہلی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت بھی لے کر آئے، جو جہنم بھی لے کر آئے، جس نے 7 آسمانوں کی سیر کی اور جن پر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو عیا کیا، وہ ہمارے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور کیا فیصلے فرماتے ہیں کہ عقل مند کون ہے؟ من اکیس الناس، زیرک عقل مند کون ہے؟ وَأَحْزَنُ النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ کہتے ہیں نہیں بڑا بندہ بڑی جچی تلی بات کرتا ہے، ادھر ادھر بغیر تحقیق کی باتیں نہیں کرتا اور بڑا ہی بہت زیادہ تول کے بولتا ہے، بڑے تول کر تول کر بولتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا محتاط آدمی ہے، احتیاط سے قدم رکھتا ہے۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ وَأَحْزَنُ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، قال اکثرهم ذکرا للموت، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ یاد رکھنا ایک ہے موت کو یاد کرنا اور ایک ہے موت کو یاد رکھنا، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے، میں کہتا ہوں موت 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 موت، اس کو کہتے ہیں موت یاد کرنا، اور موت یاد رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ موت یاد رکھنا یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ کا حکم سامنے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے ہو، اور دوسری طرف ساری دنیا کی مال و دولت، ساری دنیا کے عہدے اور ڈگریاں، ساری دنیا کی چیزیں تمہارے سامنے ہوں، اگر موت یاد ہے تو آپ ان سب کو چھوڑ کر حکم کو لے لیں گے، آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کر سنت کی راہ کو اختیار کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں موت کی یاد۔ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے قلم میں اللہ نے قوت رکھی ہے، آپ جج ہیں، آپ تانے دار ہیں، آپ MLA ہیں، آپ MPA ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، تمہارے ہاتھ میں قوت ہے، طاقت ہے، اور نظام انصرام کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، اور ایک بندہ آیا جو میرٹ پر بھی پورا نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک فائل انہوں نے پیش کی، اور فائل پیش کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے فائل کے نیچے ایک چیک دیا اور کہنے لگا حضرت اس فائل پہ دستخط کیجیے، اور نیچے تمہاری چائے پانی کے لیے چھوٹا سا ہدیہ ہے 1 کروڑ کا، 1 کروڑ کی چیک ہے، یہ بس دستخط کیجیے اور یہ آپ جو ہے اس چیک کو قبول کر لیجیے۔ اب اگر ان کو موت یاد ہے تو یہ کیا کرے گا؟ یہ کہے گا یہ 1 کروڑ نہیں، زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو سونے سے بھر دو، چاندی سے بھر دو، لیکن میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو، جس سے میرے مصطفیٰ ناراض ہو۔ یہ ہے جن کو موت یاد رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، موت کو یاد رکھتا ہو، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، موت کے لیے بہت کثرت سے تیاری کرنے والا ہو، کثرت سے موت کی تیاری عبادات میں مشغول ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ زبان سے آپ نے جو تکلیف دی، چاہے باپ کو دی، چاہے بیٹے کو دی، چاہے بیٹی کو دی، چاہے بہن کو دی، چاہے خالہ کو دی، چاہے پوتی کو دی، چاہے پڑوسی کو دی، چاہے عام انسان کو دی، یہ تمہاری موت کو خراب کرے گی۔ جراحات السنان لها القیام ولا ينتام ما جرح اللسان، نیزے کے زخم تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، زبان کی تلوار کی زخم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ موت یاد ہے تو یہ کبھی گالی نہیں دے گا، موت یاد ہے کبھی اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کرے گا، موت یاد ہے کبھی اپنی ماں کی بے ادبی نہیں کرے گا، موت یاد ہے کبھی اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، موت یاد ہے یہ کبھی اپنی بہن کا حق نہیں دبائے گا، اپنی بہن کی میراث میں حصہ ملا ہے، میراث میں حصہ ملا ہے، باپ جو ہے دائی کالا ناک بن کر اپنے باپ کی جائیداد پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بہن کا حق نہیں دیتا، بہن کا حصہ نہیں دیتا۔ اگر یہ موت یاد ہے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من سرق منار الارض، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو زمین کے پٹوار کی نشانات کو مٹاتا ہے، اس پر لعنت ہے جو دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے، جو
بیٹی کے حصے پر اور بہن کے حصے پر جو بندہ جو بھائی ڈاکہ ڈالتا ہے لعنت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اگر کوئی بندہ کسی سے ایک بالش، کتنی ہے بھائی؟ ایک بالش، یہ دیکھیں یہ بالش، ایک بالش کے برابر اگر کوئی کسی سے زمین دبا لے تو قیامت کی دن 7 زمینوں کے ساتھ کاٹ کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ 7 زمینوں کے ساتھ اس ٹکڑے کو کاٹ کر اس بھائی کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس پڑوسی کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس جاگیردار اور قوت اور ڈنڈے والے آدمی جس نے دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کی موت کو خراب کر دیا۔ میں آپ کو گرمی ہے لیکن انشاءاللہ اس گرمی میں تمہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں فریزر میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ یاد رکھنا ابو مسلم رحمہ اللہ ایک تابعی ہے، اس نے ایک عجیب حکایت ایک واقعہ بیان کیا۔ یہ ابو مسلم رحمہ اللہ پہلے قبرستان میں قبریں کھودتے تھے اور قبریں کھود کر پھر جو ہے وہ یہ قبروں کی جو مزدوری ہے وہ لے لیتے تھے کھدائی کی، اور باقی قبر میت والوں کے حوالے کرتے، اور اسی پر ان کا گزر بسر تھا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا جیسے کہ آج کا موسم ہے، تو صبح میں نے چاہا کہ چلو صبح کی جو ہے نا بالکل ٹھنڈک میں کچھ قبریں کھود کر تیار کر دیتا ہوں، بعد میں گرمی ہو جائے گی مشکل ہو جائے گا۔ کہنے لگے صبح میں نے ایک قبر تیار کی، بہت جلدی تیار ہوئی، پھر میں نے کہا چلو ایک قبر اور بنا لیتا ہوں، تو دوسری قبر تیار کی، وہ بھی بہت جلدی تیار ہوئی۔ کہنے لگے تیسری قبر کو جب میں نے شروع کیا تو عجیب بات ہے، ایک ہی ٹکڑا ہے لیکن تیسری قبر ایسی سخت کہ کودال زمین پر مارو واپس آئی، اور کہنے لگے میرے پسینے چھوٹ گئے، گھنٹوں میں وہ قبر تیار ہو گئی۔ میں تھکا ہارا چیکر کے درخت کے سائے میں آ کر ٹیک لگا کے میری آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی طرف سے ایک گھوڑا نیچے اتر رہا ہے، اور اس گھوڑے پر 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف۔ گھوڑا میرے سمجھ میں بات آئی کہ یہ کوئی آسمانی فرشتے ہیں، یہ کوئی فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ جو ہے وہ بالکل جو ہے قبر کے جو ہے سرانے کھڑا ہو گیا، اور دوسرا فرشتہ جو ہے قبر کے بالکل جو ہے پاؤں کی جانب کھڑا ہوا، اور یہ پاؤں کی جانب والا فرشتہ سر والے فرشتے سے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ قبر کتنی، یہ قبر جو ہے یہ میں کتنی جو ہے اس کو میں وسیع لکھوں، اس کی لمبائی کتنی ہو اور اس کی چوڑائی کتنی ہو۔ تو وہ سر والا فرشتہ ان سے کہہ رہا ہے کہ 12 میل تک اس کو چوڑا لکھو اور 12 میل تک اس کو لمبا لکھو۔ بعض لوگ کہتے پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ لہذا کہنے لگے کہ 12 میل تک اس کو لمبا لکھو، 12 میل تک چوڑا لکھو۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ دوسری قبر پہ کھڑے ہو گئے دونوں، کہا جی یہ بتائیں یہ کتنا لمبا، لمبائی میں کتنا ہو، چوڑائی میں کتنا ہو؟ فرمایا منتہائی نظر تک جہاں نگاہیں ختم ہو جائے ان کو لمبا لکھو اور ان کو چوڑا لکھو۔ کہنے لگے جب تیسرے قبر پہ کھڑے ہو گئے اور پوچھا اس کو کتنا لمبا لکھو اور کتنا چوڑا لکھو، تو انہوں نے کہا
یہ 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، یہ نظر آ رہی مجھے بھائی، یہ 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا اس فاصلے کے برابر لمبا لکھو اور اسی کے برابر چوڑا لکھو۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ عجیب بات ہے، قبر والوں کی قبر کا انجام تو مجھے پتہ چل گیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان میں دفنایا کن کو جائے۔ لہذا 2-3 دن تک میں ذہن انتظار میں تھا کہ ایک دن ایک جنازہ آیا، اس جنازے میں 9 افراد۔ کتنے افراد تھے بھائی؟ جو غریب ہوتا ہے نا، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ کوئی غمی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسے لوگوں کے نہ جنازے میں کوئی ہوتے ہیں، نہ ایسے لوگوں کے پیچھے ظاہری بات ہے کوئی سارے ثواب کو خیر و خیرات بھی کوئی نہیں کرتا۔ فقیر آدمی یہ کیا کرے بھائی؟ تو 9 آدمی آئے، تو میں نے پوچھا کہ یار پیڑ میں کوئی اور نہیں؟ ساری جگہ صرف یہی 9 بندے آئے۔ کہنے لگے جی بندے تو بہت تھے، لیکن یہ غریب تھا، غریب۔ خدا کے لیے میری بات سن لو بھائی، یہ غربت کا ورقہ پاڑ لو۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ غربت کا ورقہ پاڑ لو۔ 5-6 فٹ نیچے جانے کے بعد تیری غربت تجھے نقصان نہیں دے گی، اور تیری مالداری اور تیری چودراہٹ تجھے کوئی نفع نہیں دے گی اگر تمہارا عمل ٹھیک نہ ہوا تو۔ لہذا فرمایا کہ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ غریب آدمی تو کہا اتنا غریب تھا کہ ان کے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں تھے، اور یہ خدائی کے جو پیسے ہیں یہ بھی ہم نے چندہ کر کے آپ کو دینا ہے۔ میں نے کہا یار میں نے اجر اللہ سے لینا ہے، میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا قبر کی بدائی کا، لیکن یہ بتاؤ اس بندے کا عمل کیا تھا؟ تو ایک بندے نے کہا بھائی صاحب یہ بندہ مال کا تو غریب تھا لیکن اعمال کا غریب نہیں تھا، یہ سجدوں کا غریب نہیں تھا، 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور تہجد گزار بھی تھا، لوگ سوتے تھے، یہ راتوں کو اللہ کے سامنے سجدریز ہو کر جاگتا تھا۔ تو فرمایا ہاں میں نے دل میں کہا کہ لوگوں کے نگاہوں میں تیری کوئی ویلیو نہ ہو، تیری کوئی قدر نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تجھے جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تیرا کیا مقام، اللہ کے ہاں کیا مقام۔ ان کو دفن کیا گیا۔ کہنے لگے 2 دن بعد دیکھتا ہوں کہ ایک جنازہ ہے، اس میں صرف 4 آدمی، صرف 4 بندے ہیں، اور جو ہے نا اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میں بہت پریشان ہو گیا کہ 4 بندے آ رہے ہیں، اب وہ قبر ہے جو منتہائی نظر تک ان کو وسیع کر دو۔ کہنے لگے وہ قبر انہوں نے پسند کر لیا، میں نے دے دی قبر ان کو۔ تو میں نے کہا یار ٹرین میں کچھ اور لوگ نہیں تھے؟ کہا لوگ تو بہت تھے، لیکن یہ بندہ مسافر تھا، کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، یہاں سے گزرتے ہوئے اٹیک ہوئی اور گر گیا، مر گیا، کوئی نہیں جانتا کہاں کا ہے، بس مسلمان ہے۔ ہم نے جو ہے نا پیسے جمع کر کے چندہ کر کے ان کی کفن کا انتظام کر دیا، دفن کے پیسے میں آپ کو دے دیں گے۔ میں نے کہا میں دفن کے پیسے نہیں لوں گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے جن کو کوئی نہیں جانتا ان کو اللہ جانتے ہیں، جن کو کوئی نہیں جانتا، مسافر ہے کوئی نہیں جانتا، قوم قبیلہ زبان کچھ بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ ان کو جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کہنے لگے چند دن کے بعد دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا جنازہ آیا کہ ابھی تک جنازے کا ایک سرا تو قبرستان پہنچا اور دوسرا سرا ابھی تک پیٹ کے اندر ہے، لوگ ابھی نکل رہے ہیں، اتنا بڑا جنازہ۔ اور پھر میں نے دیکھا مالدار لوگوں کی خاص ایک رنگت ہوتی ہے،
بالکل نرم و ملائم قسم کے اور سفید اور چٹی کاٹن شاٹن کے کپڑے ایسے، تو کہنے لگے میں نے اندازہ لگایا کہ بڑے ناز و نخروں میں پلنے والے لوگ ہیں، مالدار لوگوں کا جنازہ ہے۔ کہنے لگے میں نے ایک بندے سے پوچھا یہ کن کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ گاؤں کی چودھری صاحب کی بیوی کا جنازہ ہے۔ کن کا جنازہ ہے؟ اب یہ قبر وہ ہے، فرمایا 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی ان کو وسیع کر دو اور اتنا ہی چوڑا کر دو، اتنا ہی لمبا کر دو۔ میں نے ایک بندے سے پوچھ لیا یار بتائے اس عورت کا عمل کیا تھا؟ مجھے کہنے لگی کانوں میں چھپ کر زیادہ اونچی آواز سے نہ بول، چودھری صاحب کی بیوی تھی، لیکن آپ کو بتاؤں اس عورت کی تنہائی بات نہیں تھی، اس عورت کی تنہائی انٹرنیٹ نے ہمیں کسی کام کا نہیں توڑا، ہمارے جوانوں کو بھی برباد کر دیا، ہمارے بوڑھوں کو بھی برباد کر دیا، ہمارے عزت مند لوگوں کے گھروں کے عزتوں کے جنازے نکال دیے انٹرنیٹ نے۔ انٹرنیٹ کس کو کہتے ہیں؟ انٹر ٹو دی نیٹ، انٹر ٹو دی نیٹ کیا مطلب؟ جال میں داخل ہونا، جال میں داخل ہونا۔ آج اس جال میں ہمارا جوان بھی داخل ہو چکا ہے، ہمارا بوڑھا بھی داخل ہو چکا ہے، ہماری جو ہے عورتیں بھی داخل ہیں، ہمارے مرد بھی داخل ہیں، سب ہمارے بچے بھی داخل ہو چکے ہیں۔ بچے کو سمجھانا ہو، سنبھالنا ہو، چلو جن کو موبائل دے، یعنی اب ہمارے بچوں کی تربیت بھی موبائل ہی کریں گے۔ لہذا میرے عزیزوں فرمایا ان کی تنہائیاں یاد رکھنا، اگر کوئی گناہ بندہ 10 پردوں کے اندر کر لے تو حدیث میں ہے کہ پردہ تو اللہ ڈالتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ باز نہیں آتا تو اللہ ان پردوں کو چاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہ کو لوگوں کے سامنے لا کر ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ لہذا آج کی اس مجلس میں جہاں ہم اپنے بھائی کے لیے دعا اور استغفار کریں گے، وہاں پر ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ بھائی خدا کے لیے ہاتھ کھڑا کر دو، جو توبہ کرنے کے لیے تیار ہے ہاتھ کھڑا کر دو۔ بھائی تیار ہو توبہ کرنے کے لیے؟ بھائی ہاتھ کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ، اے اللہ بولو، اے اللہ آج کے بعد ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اے اللہ ہماری توبے کو قبول فرما اور ہمارے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اگر یہ بات آپ لوگوں نے سچی توبہ کر لی ہے تو صرف 2 اعمال بتا دیتا ہوں، اس کے بعد بس پھر دعا کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہمارے جو بھائی ہیں ان کی احسان ثواب کرتے ہیں۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ 2 عمل بتا دیتا ہوں تو آپ سب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ 2 عمل بتاتا ہوں بالکل آسان۔ ایک روزانہ 5 وقت کی نماز کا جو اہتمام آپ لوگ کریں گے وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن پورے دین پر ہم آ جائے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے تو 500 مرتبہ روزانہ تم اللہ اللہ کا ذکر کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 500۔ ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 500 مرتبہ۔ ہمارے الحمدللہ ایسے احباب موجود ہیں جو روزانہ 10 ہزار مرتبہ روزانہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو بھائی ایک مرتبہ صلی اللہ۔ یاد رکھنا یہ درود تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کو ہلکا نہ سمجھنا۔ کیوں؟ یہ کامل درود ہے، کامل۔ کیوں؟ کامل درود وہ ہوتا ہے جس میں صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو کامل درود وہ ہے
جس میں صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو. تو صلی اللہ میں صلات ہے اور علیہ وسلم میں کیا ہے بھائی؟ سلام ہے. تو اس میں صلات بھی ہے، سلام بھی ہے، اور الفاظ بہت مختصر ہے، اور درود شریف میں کثرت مقصود ہے. تو لہذا کم سے کم روزانہ میرے ساتھ پہلا ہاتھ کھڑا کر دو، ہم 500 مرتبہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے پڑھتے رہو، اور یقین جانیے گنبد خضرا والے سے تعلق بڑھاتے رہو. یقین جانیے جب بندہ درود پڑھتا ہے نا، درود مجھے اس سے کتنا بتاؤ، ایمان پر خاتمہ کب چاہتا ہے؟ ایمان پر خاتمہ سمجھتے ہو کہ اللہ موت و کفر سے بچائے. خدا کی قسم درود شریف کا اہتمام کرو، اللہ تمہیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. اب اس پر دلائل موجود ہے کہ میں اس پر بڑا بات نہیں کروں گا، ابھی وقت تھوڑی سی گرمی بھی ہے، آپ لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے شوق سے بیٹھی بھی ہے. تو بھائی درود شریف اگر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، اگر خوابوں میں اپنے آقا کا دیدار چاہتے ہو، بتاؤ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو نا؟ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا شہادت چاہتے ہو؟ اس نے کہا شہید ہونے کو تو دل بڑا کرتا ہے، لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتا ہے. کہ شہادت کے لیے تو تیار ہوں، لیکن میدان میں جانے سے مجھے ذرا ڈر لگتا ہے. تو بھائی حضور کا دیدار کرنے کو تو دل بڑا چاہتا ہے، لیکن سنا ہے درود شریف کے لاکھوں کا ورد کرنا پڑتا ہے. بھائی روزانہ 500 مرتبہ شروع کر دو، انشاءاللہ ہمارے آقا کا دیدار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ہلکا سا ذکر کر دو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے، تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر آپ لوگ یقین جانیے 500 مرتبہ میں 10 منٹ نہیں لگیں گے. کتنے منٹ بھائی؟ یار 10 منٹ اللہ کے لیے فارغ کر کے تھوڑا سا اپنی نظریں سر نیچے کر لو تھوڑی دیر، اور بالکل باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھا کرو یہ ذکر. اللہ میرے پاس ساتھ پڑھے، اللہ 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 اللہ
پڑھ ٹکے نہیں کوئی خدا کے بندو ہم نے نا ابھی تک نہ اللہ کو پہچانا ہے نہ اللہ کی قدرتوں کو پہچانا ہے. زندگی ویسی ہی بغیر اللہ کی معرفت کی گزری. ایک مہینہ کرو جیسے میں نے کیا ہے. اگر تمہاری زندگی نہ بدلے تو مولوی صاحب آپ کو ہمارا ادارہ دکھا دے گا, آ کر میرے سر کی جوتی مارتے. میری بات سمجھ رہے ہو یار؟ یہ میں اندھا ہو کر نہیں کہہ رہا, پوری یقین کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں. یہ کرو تو صحیح, حضور پر ضرور پڑھو تو صحیح. کہ تمہاری زندگی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی, تمہاری نمازوں کی سستیاں ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, راتوں کی مناجات نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن کرنے پہ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.